الذي يرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال محتحم يا رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. آج الحمدللہ اللہ کے محبوب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سننے اور سنانے کے لیے ہم اور آپ حاضر. اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی سب کی حاضری کو قبول کرے. ابھی کہ آپ مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا ارشد القادری سے خدام برکاتہ روحانی اور علمی بیان سے مستفید ہو رہے تھے اور پھر ہمارے واجب الاحترام پروفیسر علامہ شاہ فرید الحق صاحب اپنی علمی بیان سے آپ کو مستفید فرماتے. اور ابھی آپ نے مجاہد ملت
بطل حریت حضرت علامہ مولانا عبدالستار صاحب نیازی دامت برکاتہ العالیہ کے خطاب کو سن. بڑا بابرکت اجتماع ہے جس میں مقتدر علماء کرام آپ سے خطاب فرمانے کی تشریف لائے اور جس ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ آپ سب بھائی اور ہماری محترم بہنیں اور پیارے بچے اس خلوص اور محبت کے ساتھ اس بابرکت اجتماع میں شرکت کے لیے تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہماری سب کی اس حاضری کو قبول فرماتا ہے. دین دنیا میں ہماری اور آپ کے درجات کو بلند فرما کر اسلام کی اور دین کے جھنڈے کو بلند کرنے کی ہم توفیق عطا فرمائے. ہالینڈ کی سرزمین پر مسلمان رہتے اور اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ 1400 سال سے زیادہ اس دین کو عائد ہو گئے. یہ دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے. مکے کی سرزمین پر حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور 40 برس کی عمر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلایا. اللہ کے حکم سے دین کی طرف دعوت دی. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر کافروں کے بیچ میں تھے تنہا اور غار حرا غار ہے کیل پہاڑ کے اندر اس میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تشریف لے جاتے. وہاں پر وحی آئی. اللہ کے فرشتے جبرائیل تشریف لائے اور اللہ رب العالمین کا پیغام عربی زبان میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ پیغام مسلسل 23 برس تک اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام وحی کی شکل میں 23 برس تک مسلسل اللہ کے محبوب سید العالمین محمد رسول اللہ پر نازل ہوتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم. مکے سے مدینے تک، مدینے سے مکے تک یہ حجاز کا علاقہ ہے. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے تشریف لائے مدینے اور مدینے میں حضور نے مستقل قیام کیا اور ہجرت فرمائی اور مکے کے رہنے والے بے شمار مسلمان تھے جنہوں نے مکے میں رہنا چھوڑ دیا، قربانی کی. جب دین اسلام پھیل رہا تھا مکے کے کافر تنگ کرتے تھے، مسلمان عورتوں کو بھی تنگ کرتے. کوئی عورت اگر مسلمان ہو جاتی تھی ان کو پتہ چل جاتا تو اس کو بھی تنگ کرتی. حالانکہ عورتوں کو کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، اس لیے کہ عورت ذات ہوتی، عورت ذات سے کیا کہتے. وہ عورتوں کو بھی مارتے تھے، مردوں کو بھی مارتے تھے. تو مسلمان ہو گئے، اللہ کہتے ہو، لا الہ الا اللہ کو مانتے پڑھتے ہو. مسلمانوں پر زندگی تنگ تھی. شعب ابی طالب محلہ ہے مکے کا، اس کا گھیراؤ کر کے کافروں نے بائیکاٹ کر دیا مسلمانوں کا.
مسلمان کوئی چیز خرید نہیں سکتے، مسلمان کوئی چیز بیچ نہیں سکتے، ان سے کوئی خریدنے والا نہیں تھا، بزنس تجارت ختم، کاروبار سفر۔ اور وہ کہا کرتے تھے وہ جو تمہارا ایک اللہ ہے اس سے مانگو، کاروبار میں دولت چاہیے، وہ دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، نفع چاہیے، اللہ سے مانگو۔ اگر 360 بتوں کو مان لو تو ہم تمہارے ہیں اور تم ہمارے ہیں۔ اب تم 360 بتوں کو نہیں مانتے، ایک اللہ کو مانتے ہو، اس کو ہم نے دیکھا نہیں، اس کو ہم جانتے پہچانتے ہیں، تو تم اسی اللہ سے سب کچھ مانگو۔ لیکن کمال ہے، آج سے 1400 سال سے اوپر ہو گئے، یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کافر مارتے تھے، پٹتے تھے، مسلمان عورتوں کی چوٹیاں پکڑ پکڑ کے تھکے دیتے تھے، زمین پہ لٹا کے مارتے تھے، پٹتے تھے، مسلمان مردوں کو کمر ننگی کر کے کپڑا اوپر کا اتار کے اور ریت میں لٹا کے مارتے تھے، پٹتے رہتے تھے، اور ان سے کہا جاتا تھا چھوڑ دو اس دین کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو سکھاتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں وہ کہا کرتے تھے احد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی اور میری محترم بہن، یہ دین آسانی سے نہیں پھیلا، اس دین کے لیے رسول اللہ کملی والے آقا حضور پرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیفیں اٹھائی۔ اس دین کے لیے، اس دین کے لیے رسول اللہ کے صحابہ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی۔ اس دین کو اپنے، اس دین کے نور کو، اس کی روشنی کو اپنے سینے میں باقی رکھنے کے لیے انہوں نے مال کی، جان کی، عزت اور آبرو کی، ہر چیز کی قربانی دی، ہر چیز کی قربانی دی۔ وہ کام بزنس تجارت ختم ہوتی ہے، ہونے تو بائیکاٹ ہو گیا، ہونے تو کوئی پرواہ نہیں، مال میں گھاٹا ہو گیا، کوئی پرواہ نہیں۔ راستے میں مسلمان چلتے تھے تو ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر آوازیں کسنا، مسلمانوں کے اوپر تانے دینا، اور ایک ہے مسلمانوں کو مارنا۔ تو مسلمان پٹتے تھے، اور وہ کیونکہ اکیلے تھے، زیادہ تعداد مسلمانوں کی نہیں تھی، اس لیے مارتے تھے کافر اور بھاگ جاتے تھے۔ ایسے میں اتنی تکلیف برداشت کرنے کے بعد دین کو باقی رکھنا بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایسے میں جب وہ مال بھی چھین لیتے تھے، بائیکاٹ بھی کر دیتے تھے، دین کو باقی رکھنا یہ بہت بڑی قربانی ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ ہم کو تو باپ دادا سے ورثے میں اسلام مل گیا، عمل کرتے ہوئے چلے آئے، اسلام کے لیے کوئی تکلیف ہم نہیں برداشت کرتے، اسلام کے لیے کوئی تکلیف برداشت نہیں کرتے، بلکہ اسلام کے لیے معمولی سے معمولی باتیں بھی ہوتی ہیں، اللہ کے اوپر باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ان کا دیکھیے صحابہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے تو بعد میں خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، تنہا، اور چاروں طرف سے دباؤ پڑ رہا ہے، پورا خاندان مخالف، عزیز و رشتہ دار مخالف، جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے سردار مکے کے، وہ سب دشمن،
لیکن اللہ کے محبوب سید العالمین محمد رسول اللہ پر قربان جاؤ. آپ نے کہا، ارشاد فرمایا کہ یہ اسلام ایک نور ہے، اللہ کا پیغام ہے بندوں کے لیے. اسلام میں مسلمانوں کی، اس کو قبول کرنے والوں کی نجات ہے. لوگ کنویں میں گرنا چاہتے ہیں، لوگ دریا میں گرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ دریا میں گر رہے ہیں، یہ لوگ دریا میں ڈوب رہے ہیں. میں چاہے یہ برا کہتے رہے، چاہے یہ مجھ کو مارے، لیکن میں ان کو دریا میں ڈوبنے سے ضرور بچا کر رہوں. یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا. سبحان اللہ. وہ لوگ کفر میں اور شرک میں ڈوب رہے تھے اور اللہ کے محبوب سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، ان کو بچا رہے، ان کو نکال رہے. یہ دیکھو، ڈوبتے ہو، آگ میں کوئی جل رہا ہو، اس کو نکالنا. کافر تو ظاہر ہے آگ میں جلے گا، مشرک آگ میں جلے گا، تو اس کو آگ سے بچا دینا یہ کتنا بڑا احسان ہے. دریا میں ڈوب رہا ہو تو اس کو دریا سے ڈوبتے ہوئے بچا کر نکال لینا یہ کتنا بڑا احسان ہے. کملی والے آقا حضور پرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی احسان کیا کہ لوگ کفر اور شرک اور بت پرستی میں ڈوب رہے تھے. اللہ کا عذاب ان کو پکڑتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہاں سے نکال دیا، بچا لیا. لوگ گناہوں میں ڈوب رہے تھے، گناہوں میں ڈوب رہے تھے. اتنا بڑا گناہ تھا کہ ایک آدمی کے گھر میں، عرب میں اس زمانے میں شراب عام تھی، ہر گھر میں شراب، اور زنا خوری کوئی بری چیز نہیں تھی. ایک آدمی کے یہاں 70 عورتیں رہتی ہیں. یہ کتابوں میں لکھا ہوا. ایسے خبیث شیطان، پکے شیطان، 40 عورتیں، 50 عورتیں، 70 عورتیں. اور جب مر جاتا تھا تو عورتیں اولاد میں تقسیم ہوتی. جیسے مال بٹتا ہے، بھیڑ بکریاں بٹتی ہیں، دولت بٹتی ہے کہ 8 آنے کا حصہ، 4 آنے کا حصہ، 2 آنے کا حصہ، ایسے ہی وہ ماں جو ہے وہ اولاد میں تقسیم ہو جایا کرتی تھی. اب اولاد جو ہے اس ماں سے جو چاہے کام کیا کرے، اس کو ننگا کرایا کرے، اس کو مارا کرے. اس کے لیے عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے. زندہ. ایک صحابی کا بڑا مشہور واقعہ ہے. وہ تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، میرا دل چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن میں نے گناہ بہت کیا. کیا گناہ کیا؟ دل چاہتا ہے کہ مسلمان ہو جائے، لیکن گناہ بہت کیے. کیا گناہ کیا؟ میں نے زندہ لڑکیوں کو دفن کیا، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا. اور میں قبیلے کا سردار ہوں، تو قبیلے میں جہاں جہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی پہلے میں پہنچ جاتا تھا. ہاں بھائی لڑکی پیدا ہوئی ہے، لاؤ. اس کو لیتا تھا اور لے جا کے زندہ گاڑ دیتا. عرب لوگ اس زمانے میں لڑکی کو عیب سمجھتے تھے کہ لڑکی عیب ہے، لڑکی کا پیدا ہونا عیب ہے، زندہ دفن کر دو. تو جو بچ جاتی تھی بچ جاتی تھی، ورنہ تو زیادہ تر بڑے بڑے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے. یہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اسلام آیا، عورت کو بھیڑ بکریوں کی طرح سے بانٹ دیا کرتے تھے. جیسے بھیڑیں بٹتی ہیں، بکریاں بٹتی ہیں. باپ مر گیا، اب باپ کی 100 بھیڑیں ہیں، 4 بیٹے ہیں، 25 بھیڑیں، 25 بھیڑیں تقسیم کرو. کتنی عورتیں چھوڑ گیا؟ 30 چھوڑ گیا، 5 تقسیم کرو. اس طرح سے بھیڑ بکریوں کی طرح سے، جانوروں کی طرح سے عورتوں کو تقسیم کرتے. یہ کتنا بڑا ظلم. بچیوں کو، معصوم بچی کو دفن کر دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے، جب تو لڑکیوں کو زندہ دفن کر، تجھ کو کبھی رحم نہیں آیا؟
کبھی رحم نہیں آیا. اس نے کہا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میں سفر پر گیا تھا. جب میں سفر پر سے آیا بہت دنوں کے بعد، تو جب میں گیا تھا تو بیوی جو تھی اس کے بچہ ہونے والا تھا، لیکن میں سفر پر چلا گیا اور دیر ہو گئی. میں آیا، آنے کے بعد مجھے خیال نہیں رہا، میں نے دوسرے دن بیوی سے پوچھا کہ جب میں گیا تھا تو بچہ تمہارے ہونے والا تھا، کہ بچہ ہوا؟ بیوی نے کہا کہ ہاں ہوا. پھر ان کا لڑکی ہوئی، بس میں سنتے ہی میرا چہرہ سو گیا. اچھا لڑکی ہوئی ہے، لاؤ جلدی سے. کہاں ہے؟ میں لے کے جاتا ہوں اس کو دفن کروں زندہ، بس لٹا کر زمین پر اور اوپر سے مٹی ڈال دیتے، زندہ گاڑ دیتے. کتنا بڑا ظلم تھا. تو حضور سے وہ کہتا ہے کہ میں نے زندہ زمین میں گاڑنے کے لیے بیٹی کو لیا. بیٹی بڑی خوبصورت ہو گئی، باتیں کرتی تھی، بتیائے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتی تھی. اس کی زبان تو نہیں تھی، تو بولتی تھی، باتیں کرتی تھی. اور اتنی دیر میں گھر پہ رہا تو تیاری ہو، چلے اور آئیے وہ انتظام کروں اس کے مارنے کا. تو اتنی دیر میں وہ مجھ سے مایوس ہو گئی. کبھی میرے منہ سے کھیلتی تھی، کبھی ادھر سے کھیلتی تھی، کبھی کچھ کرتی تھی. میں اس کو لے گیا. میری بیوی روتی رہی لیکن میں اس کو لے گیا. اس کی پیاری شکل دیکھ کر مجھے بھی پیار آتا تھا، محبت آتی تھی، پیار آتا تھا. لیکن کہا کہ نہیں، دفن کر. میں لے کر گئے. میں نے وہاں گڈھا کھودا. جب میں گڈھا کھود رہا تھا تو اس کو لٹا رہا تھا تو تھوڑی سی مٹی میرے یہاں منہ پہ لگ گئی. تو وہ اپنے ہاتھ سے میری مٹی ہٹانے لگی. تو مجھے خیال آیا کہ اللہ اکبر، میں باہر سے ابھی آیا اور تھوڑے گھنٹے اس بیٹی کے ساتھ رہا ہوں، اس کو کتنی مجھ سے محبت ہو گئی، اور تو اس کو مار رہا ہے. لیکن پھر بھی میں نے اپنے دل پر جبر کیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی اور اس کو مار دیا. تو یا رسول اللہ، رحم تو آتا تھا لیکن پھر بھی تم نے مار دیا. کتنی بیٹیاں تو نے اپنی اور لوگوں کی زندہ زمین میں گاڑی ہیں. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، 100 میں کچھ کم ہے. آپ سمجھ لیجیے کہ 100 میں ایک آدھی ٹنی کم ہے. 99 لڑکیاں میں نے اپنے ہاتھوں سے زمین میں گاڑ دی. اب مجھے خیال آتا ہے کہ اب میری توبہ قبول نہیں ہوگی. اسلام اگر قبول کر لوں گا تو کیا فائدہ. حضور نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تم اسلام کو قبول کر لے تو یہ سارے گناہ اسلام سے پہلے کیے ہیں وہ سب معاف ہو جائیں گے. اتنے بھی گناہ اگر کیے ہیں تو سب معاف ہو جائیں گے. اسلام قبول کر لو، یہ نور. اسلام کے قبول کرنے سے پہلے گناہ والتائب من الذنب کمن لا ذنب له او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کوئی بھی شخص گناہ سے توبہ کر لے، توبہ کر لو. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. اگر گناہ سے توبہ کر لے. گناہ سے توبہ کیسے کرے؟ ایک تو آدمی گناہ سے توبہ ایسے کرتا ہے، اللہ میں توبہ کرتا، اللہ میں توبہ کرتا، توبہ کر لی، پھر جب موقع ملا پھر کر لی. ایسے ہی اللہ میں توبہ کر، اللہ میں توبہ، مصیبت آئی اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. ایک آدمی تھا بار بار بیمار پڑ جاتا تھا. ایک بیمار ایک چیز کھانے کے سبب بار بار بیمار پڑتا. وہ چیز حرام تھی، اس کے پینے کے سبب بار بار بیمار پڑتا. جب بیمار پڑتا ہے تو کہتا اللہ میری توبہ ہے، اللہ میں اب نہیں پیوں گا، اللہ میری توبہ. اور جب ٹھیک ہو جاتا تو پھر پیتا تھا. اللہ کے ساتھ ہوگا. تو اگر سچے دل سے توبہ کر لے، اگر خلوص دل سے توبہ کر لے تو اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے اور اللہ بھی قرآن میں فرماتا ہے. رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت
الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا کافر ہے۔ رب العالمین جل جلالہ وعلا فرماتا انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون۔ اللہ کی رحمت سے کافر نا امید ہوتا ہے، مسلمان ہمیشہ اللہ سے امید رکھتا ہے۔ مسلمان اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ اپنے رب سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اگر گناہ سے توبہ کرنی ہے تو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یوں سمجھو کہ اگر کوئی مسلمان سچے دل سے توبہ کر لے، استغفار پڑھے، رونے لگے، اللہ سے توبہ کر لے، اس کے گناہ اس طرح معاف ہوتے ہیں کہ حدیث کے مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے معلوم ہے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن جب وہ آئے اور جب ان کو یہ بشارت ملی تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، اگر میرے تمام پچھلے گناہ معاف ہیں تو میں اللہ کے محبوب سچے دل سے پڑھتا ہوں لا کلمہ پڑھا مسلمان ہو۔ تو عربوں کی حالت مسلمان اس زمانے میں جب اسلام آیا تو حالت یہ تھی کہ زندہ بیٹیوں کو گاڑتے، حضور نے فرمایا قتل نہیں کر سکتے، قتل نہیں کر سکتے، حرام ہے، قیامت کے دن جواب دینا ہو۔ رب العالمین جل جلالہ وعلا ارشاد فرماتا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ بچے کو، کچے کو بھی اور جو پیدا ہو جائے اس کو بھی، یہ قتل جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ اور خبردار اگر بیٹیوں کو تم نے حقیر سمجھا، خبردار جس نے ایک بیٹی کی پرورش کی، اس کو صحیح اسلام کی تعلیم دی، اس کو نماز روزہ سکھایا، اس کو نیک بنایا، حضور فرماتے ہیں میں اس کو خوشخبری دیتا ہوں جنت میں ایک مکان کی۔ ایک صحابیہ بیٹھی تھی، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ نے ایک بیٹی کے کہا ہے اور جو کسی کے بہت ساری، تو ان کے بہت ساری بیٹیاں تھیں۔ ان کا حضور اگر کسی کے دو، ان کا جس کے دو ہو اس کو بھی، ان کا حضور اگر کسی کے تین ہو، ان کا جس کے تین ہو بیٹیاں اس کو بھی، جس کے ان کا حضور جس کے چار ہو ان کا اس کو بھی، ان کا حضور جس کے پانچ ہو ان کا اس کو بھی۔ جس مسلمان کے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں خیر و برکت ہے، اور ایک بیٹی ہو تو، اور چار ہو تو، اور پانچ ہو تو، اگر اس نے ان کو صحیح دین کی تعلیم دی، نماز کی تلقین کی، قرآن کی تعلیم دی اور دین کی تعلیم دے کر ان کو نیک سیرت پر اٹھایا، ہر بیٹی کے عوض میں اللہ سے جنت میں ایک مکان لیتا چلا جائے۔ کہاں یہ تھا کہ وہ کافر بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑتے تھے، اور کہاں اسلام آیا کہ بیٹیوں کو عزت دے، لڑکیوں کو عزت دے، عورتوں کو عزت دے۔ اسلام نے سب سے پہلے عورتوں کو عزت دی۔ اس سے پہلے عورت بھیڑ بکریوں کی طرح سے ذلیل اور خوار ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کافروں کے بیچ میں جو بدکار تھے، زانی تھے، حرام خور تھے، زنا خور تھے، ان کے بیچ میں اللہ کے محبوب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا، دین کے پیغام کو روکا نہیں۔ وہ حضور ایک تھے
اور اس کے بعد صحابہ ایک ایک کر کے آتے گئے. حضرت بی بی خدیجہ مسلمان ہوئی، عورتوں میں سب سے پہلے. بچوں میں حضرت علی مسلمان ہوئے، بڑوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق مسلمان ہوئے. اسلام کا قافلہ کارواں بڑھتا رہا. لیکن کافروں کی بھی سختی بڑھتی رہی، اور کافر یہ سمجھتے تھے کہ اگر مسلمان آگے بڑھ گئے، مسلمانوں میں زور آ گیا، مسلمانوں کی قوت بن گئی، تو یہ مسلمان مکے پہ مدینے پہ سب جگہ قبضہ کر لیں، مسلمان پھیل جائیں. کافروں کو یہ ڈر تھا. اس زمانے میں مسلمان چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے. اس زمانے میں مسلمان چھپ کر نمازیں پڑھتے لیکن پڑھتے تھے. اب تو ہم کو نمازیں کھل کر پڑھنے کی اجازت ہے، پھر بھی نہیں پڑھتے. اس زمانے میں مسلمان چھپ کر قرآن پڑھتے تھے، اب کھل کر قرآن پڑھنے کی اجازت ہے، تب بھی نہیں پڑھتے. ہم پڑھتے ہیں ناول، اور قرآن پڑھنے کا موقع آتا ہے، لڑکیاں شکایت کرتی ہیں، عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ بیٹا بٹوا کہنا نہیں مان، لڑکن کہنا نہیں مان. کیا کہنا مان؟ جب اولاد پیدا ہوگی سنیما کے اندر کیا کہنا مان؟ اور جب اولاد پیدا ہوگی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اور وہ ککرو میں کھانا پکا رہے ہیں. ککرو جب ککرو میں کھانا پکا رہی ہے تو وہاں رکھا ہوا ہے ٹرانزسٹر. بچہ پیٹ میں ہے، رکھا ہوا ہے ٹرانزسٹر اور کھانا پک رہا ہے، اور ٹرانزسٹر پر پاپ پاپ ہوتا ہے، پاپ سنگر، اور وہ ہو رہا ہے. تو بس وہ ہنڈیا بھی جھوم رہی ہے، وہ بھی جھوم رہی ہے، چپٹا بھی جھوم رہا ہے، سب جھوم رہے ہیں. نہ قرآن ہے نہ اللہ ہے، نہ بچہ وہی سن رہا ہے. بچہ ہے گود میں، بچہ ہے گود میں، اب اپنا دودھ پلاتی نہیں، اپنا دودھ پلاتے نہیں. تنی صحت بہت کمزور ہے، اصلی دودھ یہاں ملتا ہے تب بھی صحت کمزور ہے. بچے کو دودھ پلاتے نہیں، وہ ڈبے کا دودھ ہوتا ہے، نقلی. اب ظاہر ہے جب بچہ نقلی دودھ پیے گا تو ماں کی محبت بھی نقلی ہو جائے گی، آرٹیفیشل. ڈبے کا دودھ آرٹیفیشل، محبت بھی آرٹیفیشل. قرآن پڑھا نہیں جاتا گھر میں، تو بچہ سنے تو آواز آئے سبحان اللہ. جب پیٹ میں بھی سنے تو پیٹ میں جان ہوتی ہے، کھانا کھاتا ہے. 3 مہینے کے بعد جان ڈال دی جاتی ہے، غذا کھاتا ہے. اور وہ 3 مہینے کے بعد پیٹ میں جب ہوتا ہے غذا پہنچتی، وہ سنتا رہتا ہے باہر کیا ہو رہا ہے. اس کے کان بھی آنے لگتے ہیں، وہ سننے بھی لگتا ہے. تو وہ بچہ ماں کے پیٹ میں پاپ ڈانسنگ سن رہا ہے، پاپ سنگر کو سن رہا ہے، پیس کو سن رہا ہے. ظاہر ہے معاملہ تو خراب ہوگا جب وہ باہر پیدا ہوگا. اور دیکھیے ہمارے بزرگوں کا کیا تھا، ہمارے بزرگوں کا کیا تھا. ایک بزرگ تشریف لے جا رہے تھے، نوجوان تھے، نوجوان بڑے نیک بڑے پرہیزگار، بڑے نیک بڑے پرہیزگار. جوانی کے زمانے میں پرہیزگاری جو کرتا ہے، جوانی کے زمانے میں جو اپنے آپ کو زناخوری سے بچاتا ہے، جوانی کے زمانے میں جو اپنے آپ کو شراب سے بچاتا ہے، وہ قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے. جوانی کی قدر. وہ نوجوان 24-25 سال کی عمر، بڑے حسین بڑے خوبصورت سینہ تنا ہوا جا رہے تھے سفر پر. کاروباری آدمی تجارت کرتے. اب شہر کی طرف قریب آ رہا تھا، جو وہاں بہت دور کا فاصلہ تھا، بھوک لگنے لگی، کچھ نہیں بھی لگی.
گھوڑے کے اوپر سوار ہیں، تھک گئے، بھوک لگ گئی. تھوڑی دور چلے کہ دریا آ گیا، چھوٹی سی نہر بہ رہی تھی، باغ لگا ہوا تھا. اس باغ میں انار بھی، انگور بھی، ایپل، سیب بھی اس باغ میں تھے. وہ دریا کے کنارے کنارے درخت جھاڑ لگے ہوئے تھے. سب دریا کے کنارے بیٹھ گئے، پانی پینے لگے، بھوک لگ گئی. پانی کے ساتھ ساتھ ایک سیب آ گیا، ایپل چلتا ہوا. پھر جلدی سے ایپل کو لیا اور کر لو گئے، کچھ تو ملا کھانے کو، اور جلدی سے کھانا کھاؤ. بھوک لگ گئی. کھانے کے بعد خیال آیا کہ یہ تو خریدا بھی نہیں، مالک کو پیسے بھی نہیں دیے، مالک کی اجازت بھی نہیں دی، یہ تو حرام ہو گیا. اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید و فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ روزی کھاؤ تو حلال کی کھاؤ. رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم. طیب، پاک، حلال، یہ چیزیں کھایا جو حرام ہے مت کھاؤ. لقمہ حرام خود بھی مت کھاؤ، اولاد کو بھی مت کھلاؤ. اس لیے کہ ایک لقمہ حرام کا اگر آدمی کھا لیتا ہے تو 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی. حدیث شریف. تو لقمہ حلال کا کھانا چاہیے، جس میں رشوت نہ ہو، جس میں حرام نہ ہو، جس میں دھوکہ نہ ہو. کسی کو دھوکہ دے کے اس کا پیسہ نہیں، امانت میں خیانت کر کے، جھوٹ بول کر نہ لیا. حلال، لقمہ حلال. تو اب اس نوجوان کو خیال آیا کہ اللہ اکبر، یہ تو حرام کھا گیا. اور قرآن شریف میں تو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا اور حضور نے فرمایا 40 دن تک دعا کرو، توبہ. اب کیا ہو؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ میں توبہ ہے، خدا تیری پناہ. یہ کیا ہو گیا؟ بھوک میں شیطان غالب آ گیا. دیکھو حلال اور حرام کا خیال. اب چلو اس کو پیسے دیں، پیسے تھے، کاروباری آدمی مالدار. جب اس تلاش شروع کرو گی کس کون سے باغ کا ہے، تو وہاں سے قریبی باغ تھا. اس باغ کے جھاڑ جو تھے اتنے دریا کے اوپر، نہر کے اوپر چلے آئے. ہم کا یہی باغ معلوم ہوتا ہے، اسی باغ کے سیب. وہ باغ کے اندر گئے تو دیکھو بھائی مسلمان مالک ہے، عیسائی مالک ہے، کون مالک ہے. یہ عراق کا بغداد کے قریب کا واقعہ ہے. مسلمان مالک ہے، کون ہے؟ دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی، بوڑھا آدمی سفید داڑھی بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہیں. السلام علیکم، جیسے سری نام کی مسلمان بہت لمبا سلام کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بزرگ صاحب، یہ باغ آپ کا ہی ہے؟ کہاں بیٹے، باغ تو اللہ کا ہے، بس اللہ نے مجھ کو دے دیا، یہ تو اللہ کی امانت ہے. ہمارا کیا ہے؟ کچھ بھی، سب اللہ کا ہے. تو کہا بزرگ صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی، اور وہ یہ کہ میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا، سیب کے پیسے دے دیا. ان کا نہیں، میں پیسے تو نہیں لوں گا. صاحب آپ تو بیچتی ہیں. کہاں بیچتا ہوں، مگر میری مرضی ہے، نہیں بیچتا. تو پھر کیا ہوگا؟ کہا میں قیامت کے دن آپ سے حساب دوں گا. یہ تو سودا ہے، سودا ہے، میں تو قیامت کے دن آپ سے حساب دوں گا، آپ کی نیکی ہے. کہا نہیں، آپ تو بزرگ ہیں، آپ معاف کر دیجیے. اور پیسے لے لیا. میں مالدار آدمی، میرے پاس پیسہ ہے، میں کوئی فقیر نہیں ہوں. آپ مجھ سے پیسے جتنی دولت ہوئی اس کی وہ لے لیجیے. میں تو نہیں لیتا. وہ
بس آپ تو قیامت کا وہ قیامت کی بات آپ نہ کریں، میں تو ویسے ہی گناہ گار سیاکار ہوں، قیامت میں میری نیکیاں ہی بہت کم ہوں گی، ویسے بھی گناہ گار ہوں، لیکن اب آپ قیامت کی بات کر رہے ہو، وہاں قیامت میں کہاں دیتا پھروں گا؟ قیامت میں تو مجھے اپنی جان کا بچانا مشکل ہوگا، ایک طرف دوزخ ہوگی ایک طرف جنت ہوگی، اب دیکھو کس طرف جانا ہو، اللہ جو حکم فرما دے، اللہ اپنے فضل سے جدھر بھی فیصلہ کرے، لیکن میرے بس کا نہیں ہے۔ قیامت پہ آپ قیامت پہ نہ چھوڑیں، دنیا میں حساب کر لیں آپ کو کتنا چاہیے، ایک سیب کی کیا قیمت ہو سکتی ہے، آپ لے لیجیے، اشرفی چاہیے اشرفی دوں گا، 2 اشرفی چاہیے 2 دوں گا، سونے کی اشرفی دوں گا، سونے کی اشرفی آپ کو 1 چاہیے میں 1 دے دوں، 2 دے دوں، کرنا ہے نہیں بیٹا، ایسی بات مجھے اشرفی کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا چلو تم زیادہ پریشان ہوتے ہو، ایک شرط ہے، میرے باغ میں تم کو کام کرنا ہوگا، اچھا کتنے دن؟ 1 برس، میں تیار ہوں، حاضر، 1 برس یہاں کام کرنا ہوگا، تو 1 برس اگر میں کام کر لوں گا تو پھر وہ آپ قیامت کے دن اس سیب کی قیمت تو نہیں مانگیں گے؟ مگر نہیں، بالکل نہیں، مگر ابھی ختم کام ہو یہ بات، اور کیا 1 برس میرے باغ میں کام کرنا ہوگا، میری لڑکی ہے اس سے شادی کرنی ہوگی، اب یہ سوچنے لگے لڑکی ہے اس سے شادی کرنی ہوگی، اور دیکھو لڑکی جو ہے وہ اندھی ہے، میری ایک بیٹی ہے وہ اندھی ہے، اندھی، اس سے شادی کرنی ہوگی، اب یہ سوچنے لگے نوجوان آدمی بڑا خوبصورت بڑا حسین، 24 برس کی عمر، پیسہ پاس میں، شہر کی جائیداد، مال، لڑکی میری اندھی ہے، میری لڑکی جو ہے وہ کان سے سنتی نہیں ہے، بہری ہے، اچھا، اور لڑکی جو ہے وہ چلتی بھی نہیں ہے، معذور ہے، لولی لنگڑی ہے، لولی ہے، ہاتھ پیروں سے معذور ہے، کان سے سنتی نہیں ہے، آنکھ سے دیکھتی نہیں ہے، ایسی لڑکی ہے، اس سے تمہیں شادی کرنی ہوگی، جب شادی کر لو گے تو پھر میں قیامت کے دن تم سے اپنے سیب کا حساب نہیں لوں گا، کہ اس نوجوان نے تھوڑی کہنے لگا کہ وہ یہ سودا پھر بھی سستا ہے، کوئی بات، قیامت کا حساب، اس زمانے میں لوگوں کو قیامت کی آخرت کی فکر ہوتی کہ اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا، روز محشر حساب دینا ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، سوانیزے پر آفتاب ہوگا، اور کوئی فرسان حال نہ ہوگا، نفسی نفسی ہوگی۔ رب العالمین جل جلالہ و ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، دوست کا، بھائی کا، ماں باپ کا، بیٹا باپ کا، ماں بیٹی، کوئی کسی کا فرسان حال نہ ہوگا، قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی۔ تو ایسے میں مجھے اگر یہ 1 برس یہاں کی سزا ہو باغ میں کام کرنے کی، اور لنگڑی لولی اندھی بیوی مل جائے تب بھی کوئی بات نہیں، قیامت میں کوئی سزا نہیں، جہنم کی سزا نہ ہو۔ وہ کہا بزرگ صاحب مجھے منظور ہے، ان کا اچھا بیٹا پھر کام شروع کر لو، اچھا ٹھیک ہے، میں اب جاتا ہوں، گھر سے واپس آتا ہوں اور آپ کے کام شروع کر دیتا ہوں۔ یہ گیا وہاں وعدہ پورا کیا اور واپس آگے کام شروع کر دیا۔ وہ بزرگ جو تھے وہ اس کو دیکھتے رہے، روزانہ بچے کو بڑا نیک، بڑا پرہیزگار، 5 وقت کی نماز، رات کو موقع مل جائے تہجد پڑھے، دن بھر محنت کرے، باپ کا کام کرے۔ اب یہ باپ بزرگ اسے کام دیتے تھے، یہ کام کرو، وہ درخت صاف کرو، یہ جھاڑ صاف کرو، یہ کھیت صاف کرو، یہ وہ کرو، سارا کام بیچارہ کرتا۔ 1 سال بعد اس کی شادی کی، بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نہیں وہ 1 سال سے پہلے ہی بزرگ نے کہا کہ اب شادی کر دو، سال گزرنے سے پہلے ہی اس کو دیکھا نا کہ بہت نیک ہے، پرہیزگار ہے، پہلے
جب شادی ہو گئی تو رات کو جب یہ وہاں کمرے میں دلہن کے پاس گئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو دلہن نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب یہ سوچ رہے کھڑے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا سبحان اللہ بڑی مستند اور معتبر کتاب کا واقعہ میں بتا رہا ہوں ابھی کون کن کا واقعہ ہے وہ ابھی نام آتے ہیں. ارے یہ کیا بات ہے وہ بزرگ تو بڑا پرہیزگار آدمی تہجد گزار پانچوں وقت کا نمازی ایسا جھوٹ بولتا ہے. سنا تھا بیٹی سنتی نہیں ہے تو کہنے والے کو سنا. اب یہ اور قریب گیا اس کے پاس کو تو انہوں نے جا کے کہا وہ جب پاس کو گئے تو وہ ہلی جلی انہوں نے کہا کہ مجھ کو پیاس لگی ذرا پانی پلا. وہ جلدی سے اٹھی اور پانی دے کے چلی شوہر کو پانی. ارے یہ بزرگ صاحب جو تھے یہ ہمارے سسرال میں ہے تو بڑا پرہیزگار آدمی ہے. اللہ اکبر پانچوں وقت کی پابندی سے نماز پڑھنا سچ بولنا ناک تول برابر کرنا. بہت سے لوگ ناک تول میں ڈنڈی مارتے اور جو ناک تول میں ڈنڈی مارتا ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے ڈنڈی مارے گا. وہ اور اسی قرآن میں ارشاد فرمایا رب العالمین جل جلالہ محمد والی ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ. ناک تول میں مسلمانوں کبھی کمی نہ کرنا. جب بھی ناپنے اور تولنے کا موقع ہے تو برابر وزن کر کے تول کے. جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں بے ایمانی کرتے ہیں قیامت کے دن ان کو حساب دینا ہوگا. اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی ایسے بے ایمانوں سے برکت اٹھا دیتا ہے. یہ بزرگ باغ کے انگور ہیں باغ کے پھل ہیں تو بڑا صحیح ناپ تول کے وزن سے زیادہ ہی دیتے کم کبھی نہیں دیتے. کبھی جھوٹ نہیں بولتے. دیکھا یار اتنے دن ہو گئے کبھی جھوٹ نہیں بولتے. نماز پابندی سے پڑھتے ہیں رات کو اٹھتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں. اللہ ایسا آدمی اور یہ کہتا ہے مجھ سے کہ میری بیٹی اندھی ہے. یہ تو چلتی ہے یہ تو پانی لے کر آئی. یہ تو وہ کہتا تھا سنتی نہیں تو سنتی. خیر وہ بزرگ بولتے تھے کہ میری بیٹی چلتی نہیں ہے پھرتی نہیں ہے. یہ تو چلتی بھی ہے پھرتی بھی ہے آنکھوں سے دیکھتی بھی ہے سنتی بھی ہے بات نہیں کرتی. وہ بولتے تھے کچھ نہیں کرتی. کہتے تھے گونگی ہے بہری ہے اندھی ہے لنگڑی ہے. اب یہ طبیعت بہت پریشان نوجوان کی طبیعت بہت پریشان. وہاں سے اٹھا اور کہا بھی نہیں بزرگ سے ابھی بات کروں گا. بیوی بڑی خوبصورت بڑی حسین. یہ اتنے دن وہاں باغیچے میں رہا اس نے لڑکی کی شکل کو نہیں دیکھا کبھی نہیں دیکھا. جان بوجھ کر کسی کی شکل کو دیکھتے رہنا تاکتے رہنا حرام ہے. نہیں دیکھا جان بوجھ کر بھی نہیں دیکھا. تو وہ کہا کہ یہ بزرگ نے کیا بات کہی ہے تو بڑی غلط بات ہو گئی. بزرگ میں تو بڑی محبت کرتا تھا بزرگ سے. اب تو یہ تو میرے دل کو بڑی ٹھیس لگی. بزرگ جھوٹ بولتے نمازی جھوٹ بولتے تہجد گزار جھوٹ بولتے. آپ کا ہی وقت تھا گئے وہاں بزرگ بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے تھے ہنسنے لگے ان کو دیکھ کے. ہاں بیٹا آ گئے کیا پوچھنا چاہتے ہو کیا بتایا بولو کیا کہا. بزرگ صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی ایسی ہے ایسی. کہاں بالکل صحیح ہے بات بالکل صحیح کہی. کیا مطلب؟ تب میں نے کہا اندھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی نے کبھی کسی غیر محرم مرد کو نہیں دیکھا. نہیں دیکھا. اس کی آنکھ میں پردہ رہا اس کی آنکھ میں شرم رہی اس کی آنکھ میں حیا رہی. اللہ سبحان اللہ.
حضور آپ نے فرمایا تھا، حضور صاحب بزرگ صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ وہ سنتی نہیں. بالکل صحیح ہے. میری بیٹی کبھی کسی کی غیبت، یہ سب دنیا کی باتیں، غیبت کی باتیں نہیں سنتی. آپ نے فرمایا تھا وہ گونگی ہے، بالکل گونگی، جھوٹ نہیں بولتا. بس قرآن پڑھتی رہتی تھی، تسبیح پڑھتی رہتی تھی، مجھ سے بات کر لیتی تھی، ابا کچھ پوچھتی رہتی تھی، مسئلے پوچھ لیے، دین کی باتیں پوچھ لی، نہیں کرتے. تو بیٹا آپ نے کہا تھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ پیر سے تو چلتی ہے. کہا میں نے جو کہا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ میری بیٹی نے آج تک کبھی حرام کی طرف قدم نہیں بڑھایا. وہ پاک باز ہے، وہ نیک، وہ لڑکی ہے، وہ اللہ اللہ کرنے والی بچی ہے، وہ دن رات اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنے کی کوشش کرتی ہے. بیٹا تم سعادت مند ہو، تم کو ایسی لڑکی ملی ہے، جاؤ دیکھنا اب کیا ہو. تو سبحان اللہ شادی ہو گئی. 1 سال کے بعد لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام رکھا گیا نعمان. آگے چل کر اس نعمان نے علم دین حاصل کیا، اس کا نام ہو گیا امام ابو حنیفہ. اور بعض روایت میں بعض لکھا ہے، اصل وہی ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ. اور بعض لوگوں نے لکھا کہ حضرت سیدنا ابو القادر گیلانی رضی اللہ عنہ، لیکن زیادہ تر صحیح روایت جو ہے وہ یہی ہے میرے نظر میں. وہ امام اعظم ابو حنیفہ ان سے پیدا ہوئے، ایسے نیک ماں باپ سے. وہ امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے جن کو حنفیوں کا امام کہا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ جن کو حنفیوں کا امام کہا جاتا ہے، جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 برس تک پڑھتے رہے. سبحان. امام اعظم ابو حنیفہ رمضان المبارک میں، رمضان شریف میں ایسی اولاد پیدا ہوئی کہ اس لڑکے سے جو ایک سیب کھانے کے بدلے میں گئے، اس لڑکی سے جس کو اندھا کہا گیا، جس کو گونگی کہا گیا، اس سے اولاد پیدا ہوئی. تو ابو حنیفہ اپنے وقت کا امام اعظم، تمام اماموں کا امام بیٹا. اور وہ ایسے عابد و زاہد تھے کہ رمضان میں حضرت امام ابو حنیفہ رمضان میں دن میں 1 قرآن شریف ختم کرتے تھے. دن میں تراویح میں 1.25 سپارہ سناتے تھے، تراویح روز. اور تراویح کے بعد پھر فجر تک 1 قرآن شریف ختم کرتے تھے. تو حضرت امام ابو حنیفہ پورے رمضان میں 61 کلام اللہ ختم کرتے تھے. ایسی اولاد پیدا. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کہ پیارے محبوب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر تشریف لائے، اسلام کو بلور ہے. یہ بڑا پاکیزہ دین ہے. اس دین میں نیکی ہے، پرہیزگاری ہے، اس میں تقوی ہے، اس میں خدا کا خوف ہے. رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ایمان والو اللہ رب العالمین سے ہر حال میں ڈرتے رہو. اتقوا اللہ. ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، اسلام کو تھام لو. رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر مت کرو، آدھا بھیڑا آدھا بل مکس مت کرو. خالص اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام کو مضبوطی سے تھامو.
رب العالمین جل جلالہ و ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اور شیطان کے قدم قدم مت چلو، شیطان کی پیروی مت کرو. شراب کا رستہ، زنا کا رستہ، جوئے کا رستہ، حشیش کا رستہ، ہیروئن کا رستہ، یہ سب شیطان کا رستہ ہے. شیطان کی پیروی مت کرو. اللہ آپ کو اپنی طرف بلاتا ہے. حضور نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام نور کی طرف بلاتے. رب العالمین جل جلالہ و ارشاد فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربہ. اس کے دل کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، اس کو نور ملا. یہ نور ہے، اسلام نور، روشنی. یہ 1450 سال سے اس کی روشنی پھیل رہی ہے. اور جو اسلام سے وابستہ ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر ہو گیا تو مسلمانوں میرے بھائیوں خدائی اس کی ہو جاتی ہے. جو خدا کا ہوتا ہے خدائی اس کی ہو جاتی ہے. من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے خدائی اس کی ہو جاتی ہے. اب ہے آخری واقعہ سن. دیکھو ایک بزرگ تھے، حضور نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہد تابعی عقبہ بن نافع رضی اللہ. یہ جہاد کرتے ہوئے افریقہ چلے گئے. حضور کے غلام ہیں. افریقہ میں مسلمانوں کا لشکر جب پہنچا لیبیا کے وادیوں میں تو مسلمان مجاہدوں نے کہا کہ آگے ہم بہت بڑا حملہ کرنے والے، تو فوج کا کیمپ یہاں بنا دو. عقبہ سپہ سالار کا فوج کا کیمپ بنا. ان کا ٹھیک فوج کا کیمپ بنا. تو ان کا فوج کا کیمپ بنانے کے لیے کون سی جگہ اچھی؟ یہ جگہ اچھی ہے، یہ سارا جنگل ہے، یہ جگہ بہت اچھی. چار آدمیوں نے کہا کہ جناب یہ جو جنگل ہے اس میں شیر ہیں، اس میں سانپ ہیں، اس میں چیتے ہیں، بڑے خطرناک. کوئی اور ایسی جگہ آپ دیکھیں چل کر آگے جو ذرا سیف ہو، تنی ٹھیک ہو. تو جانور ہی جانور ہیں. عقبہ ابن نافع. اب حدیث سناتا ہوں، متعدد صحابہ نے جس کو روایت کی. عقبہ ابن نافع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں یہی جگہ ٹھیک ہے. فوج کا مسلمان مجاہدوں کا کیمپ یہی ہوگا، یہی ہوگا. ہم نے پسند کر کے جگہ یہی جگہ ٹھیک ہے. ان کا حضور بہت شیر ہے، بہت خطرناک ہے. کہ نہیں کوئی بات، آؤ کھڑے ہو. جنگل کے کنارے جا کر حضرت عقبہ ابن نافع نے کھڑے ہو کر کہا ایھا السباع والحوام، سانپ، بچھو، جنگلی جانور، تمام جانوروں کو خطاب کر کے حضرت عقبہ ابن نافع رسول اللہ کے تابعین نے فرمایا کہ ہم مسلمان اب یہاں آ گئے ہیں. یہ ہمارا مجاہدوں کا، غازیوں کا، رسول اللہ کے سپاہیوں کا کیمپ اب یہاں لگے گا. تم جنگل خالی کر دو. تو وہ کافر بھی ساتھ تھے، کیونکہ اس زمانے میں مسلمان جب آگے بڑھتے تھے کسی ملک میں تو نئے تھے، رستہ معلوم نہیں ہوتا، تو کافروں کو کرائے پر پیسے دے کر، روپے دے کر نوکر رکھ لیتے تھے. وہ رستہ بتا دیتے، ادھر سے رستہ جاتا ہے ادھر سے. وہ لوگ بھی تعجب کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان ہے کیا، یہ پاگل لوگ، یہ مسلمان ہے پاگل لوگ، یہ دماغ خراب ہو گیا. یہ جنگل میں کھڑے ہو کے آوازیں دے رہے ہیں جنگل خالی کر دو، یہ جانوروں سے کہہ رہے ہیں خالی کر دو، کہ پاگل ہو گئے. وہ کافر بھی مذاق اڑاتے تھے، وہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں.
حضرت عقبہ ابن نافع نے رسول اللہ کے دیوانے نے مستانے نے دیکھو جو خدا کا ہوتا ہے خدائی اس کی ہو جاتی ہے. اگر آج نیدرلینڈ میں مسلمان اللہ کے ہو جاؤ تم اللہ کے کرو اور اس کے نبی کے دیوانے اور سپاہی بن جاؤ تو اس ہالینڈ میں انقلاب پیدا ہو جائے. خدا کا بن کے دیکھو اس کے رسول کا بن کر دیکھو. عقبہ ابن نافع نے کھڑا ہو کر کہا نکل جاؤ جنگل سے خالی کر دو. حدیث میں آتا ہے عقبہ ابن نافع رضی اللہ عنہ نے روایت عقبہ ابن نافع رضی اللہ عنہ نے کہا 3 مرتبہ آواز دی جنگل کے جانوروں یہ اب مسلمان فوج سپاہی یہاں رہیں گے اب ہم یہاں رہیں گے خالی کر دو. رسول اللہ کے غلاموں کے لیے خالی کر دو. کہتے ہیں 10 منٹ بعد آواز آنے لگی سر 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 جنگل میں سے معلوم ہوتا جانور نکل کے آ رہے جانور نکل کے آ رہے. روایت میں آتا ہے جانور نکل کر شیر نکل کر ہاتھی نکل کر جانور نکل کر وہاں سے بھاگ رہے تھے. کہہ رہے تھے خالی کرو رسول اللہ کے غلام آ رہے ہیں خالی کرو رسول اللہ کے غلام آ رہے ہیں. نعرہ تکبیر چند گھنٹوں میں سارا جنگل خالی ہو گیا. سانپ نکل کے بھاگ رہے شیر نکل کے بھاگ رہے جنگل خالی ہو گیا اور مسلمان فوج نے وہاں اپنے کیمپ لگا دیے ڈیرے ڈال دیے. جو خدا کا ہو جاتا ہے خدائی اس کی ہوتی ہے. رسول اللہ کملی والے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ امتی ہیں. اس دین کو مضبوطی سے تھامو نیکی اور پرہیزگاری اس ملک میں پھیلاؤ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ رسول اللہ کے غلام کیا ہے. اب کھڑے ہو ادب سے سلام کا نذرانہ جیسے بڑی محبت سے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے آقا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے آقا آپ سلطان مدینہ محبت وحی و سکینہ تو نور سے معمور سینہ اور مشک سے بہتر پسینہ. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے آقا بگڑے ہم سب کی بنا دو اور آقا میرے شکل نورانی دکھا دو اور آقا میرے عنبری
हमें सुभा दो और आका को मदीने में बुला लो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका मेरे आका अब तो तैबा में गुनाह लो और आका मेरे हसरतें दिल की मिटा दो और आका मेरे हम को भी निभा लो और आका अपने दामन में छुपा लो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका खताकार हैं सच्चे दिल से पढ़ते हैं अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि इलाहा कादिर मलिक बादशाह हम गुनाहगारों से अकान को गुनाहों को माफ फरमा हाज़रीन जितने हमारे दिली भाई और बहनें हाजिर हैं इनकी जो नेक मुरादें आरज़ू हैं इलाहा तू उन सबको पूरा फरमा रहमत वाले आका प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे के सुन वसल्लम अल्लाह जो परेशान हाल मुसलमान हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा अल्लाह उनकी मुसीबतों को दूर फरमा बीमार हैं उनको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा मकबूल हैं उनको बारिक नज़र से सुबुदोश फरमा बीमार हैं उनको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा अल्लाह जो बे औलाद हैं उनको औलाद सालेह अता फरमा साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को नेक और सआदत बना कादिरा जो हज ज़ियारत से महरूम हैं उनको हज ज़ियारत नसीब फरमा रहमत वाले आका प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे के सदका अल्लाह उनके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि सदका अल्लाह जो बेनमाज़ी हैं उनको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा उनको रोज़े रखने की तौफीक और सआदत अता फरमा इलाहा कादिरा मलिका बादशाह जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा जो बरसर रोज़गार हैं उनके रोज़ी में रोज़गार में कारोबार में तिजारत में खेतियों में बरकतें अता फरमा हॉलैंड के रहने वाले मुसलमान अहले सुन्नत व जमात पर अल्लाह अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा सभी के मुसलमान अहले सुन्नत व जमात पर अल्लाह अपनी रहमतें और अपनी बरकतें नाज़िल फरमा फरमा या इलाही मुस्तफा सय्यदे कौनैन इलाही दूर कर जितनी है सब दिलों को बेकरी में मुश्किल मुस्तफा के वास्ते बल फरमाए इलाही मुस्तफा के वास्ते दूर हूँ सबसे बनाए मुस्तफा के वास्ते रहम फरमाए इलाही मुस्तफा